السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کام کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول برساتا ہے، رحمت بارش کی طرح برسنے لگتی ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو کیا جائے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، خوب رونقیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں کا، برکتوں کا دروازہ کھول دے گا، اللہ رحمتوں کے پروانے بھیج دے گا 7 کام کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ 7 کام بڑے اہم ہیں، بڑے خاص ہیں۔ اگر یہ 7 کام کیے جائیں تو گھر میں جو بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، گھر کو کسی نے ایسا لگتا ہو باندھ دیا ہو، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، کمایا ہوا پیسہ نظر نہیں آتا، محنت کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، گھر میں بچے کماتے ہیں تو ان کی کمائی پتہ نہیں چلتا کہاں چلی جاتی ہے، یا گھر میں بچوں کا دل نہیں لگتا، کام کرنے میں دل نہیں لگتا، گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشان رہتا ہے، کسی نہ کسی کو تکلیف رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن رہتا ہی ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ تو چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کام کرنے میں دل نہ لگتا ہو، یا کام نہ ہو رہا ہو، کسی کام کو کافی دنوں سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو گھر کی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو، چاہے وہ بڑوں کی ہو چاہے وہ بچوں کی ہو، یہ 7 کام اتنے اہم ہیں۔ اگر ان 7 کاموں کو توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پابندی اور اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے، شفا کے دروازے کھل جائیں گے، رونقوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ گھر کو جنت بنا دے گا، جنت کی خوشبوئیں آنے لگیں گی، ایسا فیل ہونے لگے گا کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اللہ خوشیوں کو بارش کی طرح ہمارے اوپر برسا رہا ہے، ایسا فیل ہونے لگے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ خوشیوں کے دروازے کھل گئے، اب پریشانی تکلیف کے دروازے بند ہو گئے، اب اللہ رب العزت خوشیوں میں ہی رکھے گا۔ اب وہ 7 کام کیا ہیں؟ ان 7 کاموں کو توجہ کے ساتھ سنیے اور لکھ لیجئے ان 7 کاموں کو، اور پھر ان پر عمل کیجئے، پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ کیسے اثرات نمودار ہوتے ہیں اور کیسے اثرات پیدا ہوں گے، اور خوشیوں والے حیرت انگیز کارنامے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے خوشحالی آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ گھر میں بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچے ہوں، سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے خوشحالی آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بالکل لوگوں نے کرنا بند کر دیا ہے۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد سے پڑھ کر آئیں تو سناٹا بالکل روڈ پر خاموشی سے چھائی ہوتی ہے، نہ کوئی نظر آتا ہے، بالکل ایسی خاموشی چھائی ہوتی ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں، بالکل خاموشی۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے مکھی کے بھنکنے کی آواز آتی تھی، اس طرح کی آواز آتی تھی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے خوشحالی آتی ہے، اور ہم تو قرآن پاک کو صرف رمضان میں کھولتے ہیں، ہم تو قرآن پاک کو صرف کسی کی میت پر کھولتے ہیں، ہم تو قرآن پاک کو صرف قرآن خوانی میں کھولتے ہیں، ہم تو صرف ضرورت پہ قرآن پاک کھولتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے خوشحالی آتی ہے۔ ہمیں روز بلا ناغہ چاہے تھوڑا پڑھا جائے قرآن پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ خوشحالی لانے کا، گھر میں خوشحالی لانے کا ذریعہ ہے قرآن پاک کی روز تلاوت کرنا۔ تو سب سے پہلا کام قرآن پاک کی روز تلاوت کی جائے۔ دوسرا کام ہے 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، مرد حضرات مسجد میں اہتمام کریں، اور خواتین حضرات اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نمازوں کا خیال رکھا جائے، بڑے بھی اس کا خیال رکھیں، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنایا جائے، بچوں کو بھی نماز سکھائی جائے،
اور بچوں کو بھی کلمات سکھائے جائیں اور ان کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی جائے، بچوں کو نماز اپنے ساتھ سکھائی جائے تاکہ بڑے بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں۔ تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ تیسری چیز ہے خدا کا شکر کرتے رہنا چاہیے، جس حال میں ہو خدا کا شکر کرتے رہیں، اللہ سے شکریہ ادا کرتے رہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَازِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو ہم نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اس کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ جو ہم نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان کو اور بڑھاتے رہیں گے شکر کرنے کی وجہ سے۔ تو تیسری چیز ہے خدا کا شکر کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملاتا پریشانی تکلیف دینے کے لیے، نہیں، اللہ سے شکر ادا کریں۔ اللہ پریشانی بھی تو دیتا ہے، خوشیاں بھی تو دیتا ہے، تو اللہ کا شکر کریں اللہ جس حال میں رکھا ہے۔ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کا شکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھاتا رہے گا۔ چوتھی چیز ہے غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرتے رہنا۔ غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، راستے میں کوئی پریشان حال نظر آ جائے تو اس کو دے دیا جائے، جو گنجائش ہو، جو حیثیت ہو اپنی حیثیت کے مطابق روز صدقہ دیا کریں، ضرورت کے مطابق غریبوں کی مدد کیا کریں، مجبوروں کی مدد کیا کریں، اس سے خوشحالی آتی ہے، گھر میں رونقیں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے۔ تو چوتھی چیز۔ پانچویں چیز ہے گناہوں پر توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ گناہوں پر توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ گھر میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور اسی طرح سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں، ویب سیریز دیکھتے ہیں، تو یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ گناہ کرنے سے، گناہ کا کام کرنے سے گھر میں خوشحالی نہیں آتی، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر کی برکت اڑ جاتی ہے۔ تو میوزک سننا، فلمیں دیکھنا اور ویب سیریز دیکھنا، سیریل دیکھنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ گناہ کے کام کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا اور گناہوں پر توبہ و استغفار کرنا، گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے سے خوشحالی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب چھٹی چیز ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اچھے انداز سے پیش آنا رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر کوئی گھر میں آ جائے تو مہمان نوازی کرنا، اچھے لب و لہجے میں بات کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی نہیں کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے جھوٹ نہیں بولنا، پیٹھ پیچھے کسی کی لگی بجائی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنا، اپنے پاس سے کوئی بات لگا کر پیش نہیں کرنا، بات کو کم اور زیادہ نہیں کرنا۔ رشتہ داروں میں عام طور سے جھوٹ کی وجہ سے، چغلخوری کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں۔ سمجھنے میں وہ ایک فریق کچھ سمجھ رہا ہے، دوسرا فریق کچھ سمجھ رہا ہے، ایک شخص کچھ سمجھ رہا ہے، دوسرا شخص کچھ سمجھ رہا ہے، تو ایک دوسرے کے سمجھنے کی وجہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں۔ تو رشتہ داری کا جو سب سے اہم خاص رول ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، چغلی، غیبت، برائی سے پرہیز کیا جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیانی نہ کی جائے، بات کو کم اور زیادہ کر کے پیش نہ کیا جائے۔ اس سے رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر ہمیشہ پوری زندگی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا اب ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، نہ ہمارا خوشیوں میں ان کے ساتھ آنا جانا ہے اور نہ ان کی غمی پریشانی میں ان کے ہاں آنا جانا ہے، کوئی لینا دینے نہیں، لوگ واسطے ختم کر لیتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سامنے بھی اچھا معاملات پیش کریں، اچھا معاملہ کریں اور پیٹھ پیچھے بھی کوئی برائی نہ کریں۔ برائی کرنے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو چھٹی چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 7ویں چیز بڑی اہم ہے، صبح سویرے اٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنا۔ یہ 7 کام ہیں، 7 کام کرنے سے
گھر میں خوشحالی آتی ہے، رونقیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں اور آتی ہی رہتی ہیں، پھر یہ ختم نہیں ہوں گی ان 7 کاموں کو پابندی سے کیا جائے۔ ایک بار ترتیب سے اور سن لیجئے۔ سنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی سہیل قاسمی آفیشیل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ یہ 7 کام پہلے کرتے تھے، کیا آپ کو معلوم تھے، ہمیں بتایا کریں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں گے، نہ جانے کس کس کے پاس پہنچے گی، اور آپ کے بھیجنے کی وجہ سے جس کے پاس وہ پہنچے گی وہ عمل کرنے والا بن جائے گا، اس کے گھر میں خوشحالی آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ خوشیوں کا نزول اس کے گھر میں فرمائے گا۔ اب سنیے کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دوسری چیز ہے 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا، تیسری چیز ہے خدا کا شکر کرنا، چوتھی چیز ہے غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، 5ویں چیز ہے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنا، 6ٹھی چیز ہے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، 7ویں چیز ہے صبح سویرے سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنا۔ امید ہے کہ آپ یہ 7 کام انشاءاللہ ضرور کرتے ہوں گے اور کرتے رہیں گے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ پابند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں میں رکھے، عافیت میں رکھے، سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کو سکون والی روزی اور سکون والا گھر اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔